اس کے بعد دیکھیے اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت 102 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے۔ اب یہ آیت ہم سنتے رہتے ہیں نا، خطبہ نکاح میں سنتے رہتے ہیں ہم یہ آیت۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اس سے ڈرو جیسا حق ہے اس سے ڈرنے کا۔ یہاں تو ہم کو باس سے ڈر لگتا ہے، اتنا اللہ سے ڈر نہیں لگتا۔ ہم کو بڑے بھائی سے جتنا ڈر لگتا ہے اتنا اللہ سے ڈر نہیں لگتا۔ باپ سے جتنا ہم ڈرتے ہیں اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے، حالانکہ سب سے زیادہ کسی سے ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرنا ہے۔ اور یہ ڈرنا کیا ہے؟ ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میں تیری بارگاہ میں کیسے کھڑے رہ پاؤں گا؟ اتنے گناہ کے بعد یہ بدنگاہی والی آنکھیں لے کر تیری بارگاہ میں کیسے کھڑا رہ پاؤں گا؟ ان آنکھوں سے میں تیرا دیدار کیسے کروں گا؟ یہ ڈرنا ہے۔ یہ ہاتھ جس سے اتنے گناہ ہم نے کیے مولا، یہ ہاتھ لے کر تیری بارگاہ میں کیسے کھڑے رہوں گا؟ یہ دل جو اتنا زنگ آلود ہو چکا، یہ لے کر میں تیری بارگاہ میں کیسے کھڑا رہوں گا؟ یہ اس چیز کو لے کر کے ڈرنا ہے۔ ڈرنے کا مراد یہ نہیں ہے کہ کمبل اوڑھ کر کے بیٹھ گئے کہیں سے اور کہے کہ مجھے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے، ایسے نہیں۔ ڈرنے سے مراد یہ ہے گناہ سے بچنا اور اللہ کے لیے نیک کام کرنا۔ تو فرمایا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، ایسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ بلکہ میں آپ کو اس طرح تھوڑا سادے انداز میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایسے ڈرو جیسے ابو بکر صدیق ڈرا کرتے تھے، ایسے ڈرو جیسے عمر فاروق ڈرا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب کا عالم یہ ہوتا تھا، کبھی کبھی مصلی پر چڑھتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب تو مصلی پر جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے کبھی کبھی بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، کبھی کبھی اتنا روتے، کوئی پوچھتا کہ عمر کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ کہتے تھے عمر کو اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ یہ حال تھا۔ اللہ سے ایسے ڈرو جیسے حضرت علی ڈرا کرتے تھے، ان کے دل میں جو خوف تھا وہ ڈر ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ اور اصل حق جو ہے وہ وہی ہے، جیسا ڈرنے کا حق ہے وہ وہی ہے جو انہوں نے ہم کو بتایا، انہوں نے زندگی گزاری۔ بلکہ ابھی میں امام غزالی کی ایک روایت پڑھ رہا تھا، آپ کہتے کہ مجھے اپنے گناہوں پر خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے کہ میرے گناہ کی وجہ سے میں جہنم میں چلا جاؤں گا، گناہوں سے ڈر مجھے نہیں ہے۔ کہا پھر ڈر کس چیز کا ہے؟ کہا ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت مجھ سے ایمان چھین لیا جائے۔ ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچوں تو اس حالت میں کہ کہیں ایمان میرے پاس نہ ہو۔ ڈر اس چیز کا ہے، گناہوں کا ڈر نہیں ہے، گناہوں کا خوف نہیں ہے۔ کہا گناہ ہوئے بھی تو کیا ہوا، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، بشرطے کہ میں دنیا سے ایمان کے ساتھ جاؤں۔ گناہ ہوگے بھی تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن ایمان کا ہونا زیادہ ضروری ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کا ڈرو ویسے جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور فرمایا کہ ضرور تمہیں موت آئے لیکن صرف اسلام پر، مومن ہو کر کے مرو۔ میں نے ابھی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم پڑھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ کوئی بندہ اسلام میں رہا، اسلام میں اس نے زندگی گزاری، حتیٰ کہ اس کی داڑھی سفید ہو گئی، تو جب وہ قبر میں جاتا ہے اور فرشتے جب اس کو عذاب دینے کے لیے آتے ہیں تو اللہ اس بندے سے حیا فرماتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے مجھے حیا آتی ہے اس بندے کو عذاب میں ڈالنے کے لیے جس نے پوری زندگی ایمان کی حالت میں گزاری ہے۔ تو وہ ایمان ہے، تو اللہ فرماتے تمہیں موت آئے لیکن صرف ایمان کی حالت میں، تمہیں موت آئے صرف اسلام کی حالت میں۔ تو ایک ہو گیا اللہ سے ڈر، اور دوسرا خاتمہ بالخیر، ایمان کی حالت میں موت۔